السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے نماز میں خشوع کیسے۔ تو آئیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نماز میں خشوع کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو کوئی ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا، وقت پر نماز ادا کرے گا، اطمینان سے رکوع کرے گا، اطمینان سے سجدہ کرے گا، نماز میں خشوع اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہماری نماز میں خشوع ہی نہیں ہے اور اگر ہماری نماز میں آہستگی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر وہ ہماری نماز قبول ہی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خشوع ہے کیا۔ خشوع دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، جسم پرسکون ہو، ادھر ادھر دیکھا نہ جائے، ہلا نہ جائے، یعنی دل اور اعضاء میں خشوع سے ہی نماز کامل ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کا دل اور اعضاء ان میں خشوع ہوتا ہے تو پھر آپ کی نماز کامل ہوتی ہے۔ اور خشوع اصل میں ہے کیا؟ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ دیکھیں جب ہم نماز میں نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تو پھر ہمیں سارا دن بھر بھی نفس کے ساتھ جہاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز خشوع کے بغیر ایسی ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ انسان کے سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے انکلوڈنگ ہارٹ، یعنی دل میں بھی خشوع ہونا چاہیے۔ دل کا خشوع کیا ہے؟ دل کا خشوع یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اعضاء کا خشوع کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اعضاء حرکت نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ملتا ہے، یعنی کسی کو تو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 5واں، کسی کو 3. اب جتنا جس میں خشوع ہوتا ہے اتنا ہی اس کو نماز کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ نماز میں ہم خشوع اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ اور جب ہم آج اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، الحمدللہ ہم سب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں تو کہاں ہمارے سجدے ٹھیک ہیں، کہاں ہمارے رکوع ٹھیک ہیں، کتنی جلدی میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں جلدی سے نماز پڑھ کے آتی ہوں اور پھر کھانا کھاؤں گی، یا میں جلدی سے نماز پڑھ کر آتی ہوں تو پھر یہ کام کروں گی۔ یعنی ہم بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں۔ تو جتنی جلدی سے ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہمارا خشوع کیسے آئے گا نماز میں؟ تو خشوع اختیار کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ خشوع اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو نفس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ہی ہمارا نفس ہمیں کبھی کسی کام کے لیے کسی کام کو یاد دلا دیتا ہے، کبھی کسی کام کو یاد دلا دیتا ہے۔ تو اس لمحے ہم کیا سوچتے ہیں، اچھا میں نماز پڑھ کے تو پھر فٹافٹ سے یہ کام کروں گی۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، نفس کی بات نہیں ماننی۔ نفس کہے گا جلدی کرو، لیکن ہم نے جلدی نہیں کرنی۔ پھر دیکھیں نماز سے پہلے کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم پہلے اتنا افراتفری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ہم پھر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر پہلی سکون نہیں ہے تو پھر نماز میں کیسے سکون آ سکتا ہے؟ پھر نماز بھی ہم جلدی جلدی پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے کی کیفیت کو بھی ضرور نوٹ کرنا ہے۔ پھر صاف ستھرا لباس، جب ہم غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہماری نماز بہت پیاری ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب جمعے والے دن ہم ساری سنتوں کو فالو کرتے ہیں اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کتنی اچھے سے نماز پڑھ پاتے ہیں اور ہماری نماز میں خشوع بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ گندے کپڑوں میں یا پسینے سے بھرے کپڑوں میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں وہ خشوع نہیں آئے گا۔
اسی طرح جائے نماز کی طرف دیکھا جائے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھرو آؤٹ نماز میں جائے نماز کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو تشہد کی انگلی کی طرف دیکھا کرتے تھے. تو ہم نے بھی نماز میں اپنی جو دھیان ہے وہ اس کو جائے نماز کی طرف رکھنا ہے، سجدے والی جگہ پہ ہم نے دیکھنا ہے. پھر اسی طرح سکون والی جگہ پر نماز پڑھنا، یعنی جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، بچوں کا شور نہ ہو، لوگوں کا شور نہ ہو، لوگ باتیں نہ کر رہے ہوں. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے درمیان نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سارا دھیان لوگوں کی باتوں پر ہوتا ہے، نماز میں نہیں ہوتا، پھر نماز میں خشوع بھی نہیں آتا. پھر اسی طرح ترجمے پر غور کریں. جب ہم نماز میں ترجمے کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ نماز میں خشوع آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. پھر صورتیں بدل بدل کر پڑھیں، یہ بھی خشوع اختیار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ صورتوں کو بدل بدل کر پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع آ جاتا ہے. اب اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں نماز میں خشوع اختیار کرنے کی. اچھا لباس، خوشبو کا اہتمام، جائے نماز کی طرف دیکھنا، مختلف صورتیں پڑھنا، اور اسی طرح ترجمے پر غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی نماز میں خشوع پیدا کرتی ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں میں خشوع ڈال دیں، تاکہ ہم سب جب نماز پڑھیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اور پھر وہ ہماری نماز بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی انشاءاللہ.